بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی و نسلم علی رسول کریم اما بعد۔ ہرقل کی جو تھا یہ بات ساری چل رہی تھی جو ابو سفیان کے ساتھ سوال کیے گئے تھے، تو اس میں سے اور اس وقت ابو سفیان جو تھے وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان سے جو پوچھا جا رہا تھا ساری کی ساری باتیں جو تھیں ہم اس میں سے کرتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو تھے اس میں سے ٹھیک ہے نا، تو بات یہ تھی کہ اس میں سے ہرقل نے جو تھا نا اس میں سے تو اس لیے پھر اس نے مختلف سوالات کیے تھے، اور اس میں سے پھر یہ بات آئی تھی کہ اس نے کہا کہ اچھا میں نے تم سے یہ بات پوچھی، تم نے اس کا جواب یہ دیا، میں نے یہ بات پوچھی اس کا جواب تم نے یہ جو کل ہم نے پڑھے تھے ساری کے ساری، اسی میں سے اب آگے یہ تھا کہ جی، تو اس لیے کہا گیا تھا کہ بالکذب قبل ان یقول ما قال فذکرت اللہ، کہ میں نے تم سے پوچھا کہ کیا وہ جھوٹ بولتے تھے پہلے، کبھی ان کے ساتھ جھوٹ کی تہمت لگتی تھی ان کے اوپر، تو تم نے کہا کہ نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو کہتے ہیں فقد عارف انہ لم یکن لیزر الکذب علی الناس، ٹھیک ہے نا، کہ تو مجھے یہ کیا ہو گیا، فقط جب میں نے تم سے پوچھا کہ کیا وہ جھوٹ کی تہمت ان کے اوپر لگتی ہے، تو تم نے کہا کہ نہیں، وہ جو تھے اس میں سے نہیں، ان کے اوپر نہیں لگتی ہے۔ تو پھر میں نے تم سے پوچھا تھا کہ جناب علی، تو تم نے کہا کہ اسی پہ ہیکل نے کیا کہا تھا کہ جو بندہ لوگوں کے اوپر وہ نہیں کر سکتا، لوگوں کے اوپر وہ یکذب علی اللہ، اور اللہ پہ جھوٹ باندھ لے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو لوگوں کے جھوٹ نہیں باندھتا تو اللہ پہ جھوٹ کیسے باندھ سکتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں؟ تو اس لیے جو ہے اچھا وسال تو کا اشراف الناس سے اتبعوہ ام ضعفاؤہ، میں نے تم سے پوچھا کہ چودھری کرتے ہیں، بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ ان کی پیروی کرتے ہیں یا ضعفاء کرتے ہیں؟ تو تم نے کہا فذکرت ان ضعفاءہم اتبعوہ وہم اتباع الرسل، تو تم نے کہا کہ جناب علی کمزور لوگ اتباع کرتے ہیں۔ تو ہرقل نے کہا کہ ہمیشہ یاد رکھو، ہمیشہ انبیاء کی جو تصدیق کرنے والے لوگ ہوا کرتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ ضعیف لوگ ہوا کرتے ہیں۔ جو بڑے بڑے جو ہوتے ہیں وہ تو ہمیشہ کیا کرتے ہیں؟ انکار کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک وہ تھی، ٹھیک ہے۔ تو وہ ہم اتباع الرسل، یا اچھا جی، جب وسال تو کا یزیدون، میں نے کہا کہ کم ہو رہے ہیں، زیادہ ہو رہے ہیں، کم ہو رہے ہیں؟ فذکرت انہم یزیدون وکذالک امر الایمان حتی یتم، ٹھیک ہے نا۔ تو میں تم سے پوچھا کہ جی زیادہ ہو رہے ہیں، تم نے کہا کہ ہاں زیادہ ہو رہے ہیں، تو ایسا ہی ہوتا ہے ہمیشہ، یہاں تک کہ ایمان کیا ہوتا ہے؟ تمام ہو جاتا ہے۔ وسال تو کا ایرتد احد سخطتا لدینہ بعد ان یدخل فیہ، میں نے تم سے پوچھا کہ کیا کوئی ناراضگی کی بنیاد کے اوپر، دین سے یعنی دین سے ناراضگی کی بنیاد کے اوپر کوئی بندہ جو ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے ایمان کو؟ تو فذکرت اللہ، تم نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں، وکذالک الایمان حین تخالط بشاشتہ القلوب، بشاشت القلوب، کہ جب وہ دل کے اندر کیا کر دیتا ہے؟ انشراح پیدا کر دیتا ہے، دل بشاشت پیدا کر دیتا ہے۔ وسألتک هل یقدر، ٹھیک ہے نا۔ تو کیا میں تم سے پوچھا کہ جناب علی کہ کیا وہ دھوکہ دہی وغیرہ دیتے ہیں؟ تو ٹھیک ہے، تو تم نے کہا کہ نہیں، اگر کرتا اللہ، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا بھی نہیں کرتے۔ وَكَذَلِكَ رسول اللہ تقدیر، نبی اپنی امت کے ساتھ کبھی بھی اس طرح کا معاملہ نہیں فرمایا کرتے۔ وَسَأَلْتُكَ بِمَا يَأْمُرُكُم، میں نے کہا کیا حکم کا کرتے ہیں؟ فَذَكَرْتَ أَنَّهُ يَأْمُرُ أَن تَعْبُدُوا اللَّهَ، کہ تم اللہ کی عبادت کرو، ٹھیک ہے نا، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، شرک نہ کرو، وَيَنْهَاكُمْ عَنْ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ، بتوں کی پوجا نہ کرنا، وَيَأْمُرُ بِالصَّلَاةِ، نماز کا حکم کرتے ہیں، صدق کا، پاکدامنی کا، فَإِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا، اگر جو تو نے باتیں کی ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یاد رکھیں فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قدمیہ، تو یہ جو میرے دو قدم ہے نا، ان جگہوں کا بھی یہ کیا ہوگا؟ بندہ مالک بنے گا، ہرقل نے کہا، ٹھیک ہے نا، ہاتھ ہی نہیں، یعنی یہ جو دو میرے قدم ہے نا، اس میری زمین، جس دن قدموں پہ میں کھڑا ہوں اس زمین کے اوپر، یہ کیا ہوگا؟ اس جگہ کا بھی مالک بنے گا۔ وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ، مجھے یہ معلوم ہے کہ یہ ایسا نبی آئے گا، ٹھیک ہے نا۔
کہ مجھے ان خارجون، کیسا نبی آئے گا، کیونکہ ظاہری بات ہے تورات کے اندر، انجیل کے اندر نشانیاں موجود تھیں، ٹھیک ہے نا، تو نشانیاں تھیں، ولم اکن اظن انہ منکم، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ کیا کہا کہ جی ولم اکن اظن انہ منکم فلو انی اعلم انی اخلص الیہ لتجشمت لقاءہ ولو كنت عنده لغسلت عن قدمیہ ثم دعا بکتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذی بعث به ما دہیت القلبی الی عظیم بصرہ، ٹھیک ہے نا، بصرہ کے امیر کی طرف، فدفعہ عظیم بصرہ الی ہرقل، پھر عظیم بصرہ نے کہتی ہے فقرہ فاذا فیہ، تو اس میں یہ باتیں جو تھیں وہ لکھی ہوئی تھیں۔ تو یہ کیا ہوا، اس نے کہا کہ جناب علی ٹھیک ہے نا، اس میں سے جو تھی نا، ٹھیک ہے نا، تو اس نے کہا کہ مجھے، میرا گمان یہ نہیں تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا، میرا گمان یہ نہیں تھا کہ وہ اہل عرب میں سے جو ہے نا، مجھے یہ تو پتا تھا کہ نبی نے آنا ہے، لیکن میرا گمان یہ نہیں تھا، ولم اکن اظن انہ منکم، ٹھیک ہے نا۔ اگر مجھے یہ فلو انی عالم انی اخلص الیہ، ٹھیک ہے نا، تو اب اس نے کیا کہا، ہرقل نے کہا کہ انی اخلص الیہ تجشمت لقاء فلو كنت عنده لغسلت عن قدمیہ، اگر میرے علم میں یہ بات ہوتی، مجھے یہ پتہ چل جائے کہ میں ان تک پہنچ سکتا، ٹھیک ہے نا، انی اخلص الیہ تجشمت لقاء، تو میں مشقت برداشت کر کے بھی ان سے ملاقات کی کوشش کرتا، میں مطلب یہ تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو تجشمت کا مطلب ہے کہ تکلیف برداشت کر کے بھی میں کیا کر لیتا، میں ان تک پہنچ جاتا، اور پھر ولو کنت عنده، اور میں ان کے پاس ہوتا، لغسلت عن قدمیہ، تو میں کیا کرتا، میں ان کے پاؤں دھوتا، ٹھیک ہے نا، اور اسی اپنی سعادت سمجھتا اس چیز کو کہ ان کے پاؤں دھوتا ان کے لیے اس میں سے، ٹھیک ہے نا۔ مطلب کیا تھا کہ میں قوم سے چھٹکارا پا کر اگر پہنچ جاتا نا، تو میں ضرور یہ کر دیتا، مطلب یہ بتایا جا رہا ہے کہ میرے لیے ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اگر میں نے اپنا ایمان کا اظہار کر دیا قوم کے اوپر، تو قوم تو مجھے کیا کر دے گی، مار دے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو تھا نا، ہرقل کو یہ بات مار گئی، یہ بات مار گئی اس کو، اس نے کہا کہ میں کر نہیں سکوں گا یہ کام، کیونکہ اگر میں مشقت برداشت کر کے بھی جا سکتا تو میں اسلام لے آتا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس وجہ سے جو تھا نا، یہ مار کھا گیا، لیکن یہ خود تو تھا نا اس جگہ کے اوپر، قوم اپنی قوم کے اندر سے تو وہ نہیں کر سکتا تھا نا، وہ نہیں پہنچ سکتا تھا نا، اس تک پہنچنا بھی تو اتنا آسان کام نہیں تھا نا کہ وہاں سے اکیلا نکل کے پہنچ جائے۔ اگر یہ اسلام لانے کے لیے وہ کرتا، یا ان کے تک اس میں سے، یا اپنے ملک میں رہ کے اسلام قبول کرتا، تب بھی مار دینا تھا، ان تک پہنچنا تو تب بھی۔ تو بعض دفعہ یہ جو بڑے ہوتے ہیں ان کے لیے یہ چیزیں بھی، حالانکہ یہ اس کی غلطی تھی، اس کی ہرقل کی غلطی تھی، اگر یہ اسلام لے آتا تو بچت ہو جانی تھی، لیکن یہ نہیں لایا، اسلام نہیں لے کر آیا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب آگے خط آ رہا ہے، ثم دعا بکتاب، بلایا اور خط منگوایا، اچھا جی، اور وہ جو تھا اس میں سے پھر کیا ہوا اس میں سے، تو اب بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا، من محمد عبد اللہ ورسولہ الی ہرقل عظیم روم، ہرقل عظیم روم کی طرف، تو بسم اللہ پہلے لکھی ہوئی تھی، پھر اس میں تک یہ جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ اور ہم خط کون لے کے گئے تھے، حضرت دہیہ کلبی لے کر گئے تھے، حضرت دہیہ کلبی بڑے خوبصورت صحابی تھے، بڑے، اور حضرت جبرائیل السلام بھی جب زیادہ تر آیا کرتے تھے نا، جب انسانی شکل میں آتے تھے تو حضرت دہیہ کلبی کی شکل میں آیا کرتے تھے، صحابہ کو پتہ نہیں چلتا تھا، اور ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ جب نکلا کرتے تھے تو بعض دفعہ اپنے چہرے کو چھپا لیا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، چہرے کو چھپا لیا کرتے تھے تاکہ عورتیں فتنے میں نہ پڑیں، ٹھیک ہے نا، کہ اس میں سے اتنے خوبصورت تھے دیکھنے کے اندر، تو اس وجہ سے
تو اس میں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد عبداللہ رسول الہ العظیم الروم. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ بسم اللہ خط کے شروع میں لکھنا کیا ہو گیا, سنت ہے. اس کا مطلب ہے جب خط لکھو کسی کو تو بسم اللہ شروع میں لکھ دو, بسم اللہ الرحمن الرحیم, سنت سے ثابت ہو گیا نا. ٹھیک ہے نا. اس میں سے نہیں, ایمان نصیب میں کیا وہ تھا, بات یہ ہے کہ جناب ہے یہ اس نے خود نہیں قبول کیا نا, اس نے خود قبول نہیں کیا, یہ تو کوئی وہ تو نہیں کر سکتا کہ کل کو کہے کہ جی میری قسمت میں نہیں تھا. اس نے خود, جیسے جو تھے حضرت ابو طالب جو ہیں, حضرت ابو طالب سے جو کیا گیا تو انہوں نے نہیں وہ کیا, انہوں نے کہا کہ عورتیں کیا کہیں گی, عورتیں کیا کہیں گی, عرب کی جو عورتیں ہیں. یہ تو خود انسان کی اپنی اس کے اوپر تھا نا. تو اب بسم اللہ الرحمن الرحیم آ گیا, من الہ العظیم الروم سلام علی من اتبع الہدی. دیکھو تو سلام علی من اتبع, یہ نہیں کہا السلام علیکم, نہیں کہا. ٹھیک ہے نا, سلام علی من اتبع الہدی, جو ہدایت کو کیا کرنے والا, اتباع کرنے والا, اس پہ سلامتی ہو. ٹھیک ہے نا, اس لیے شروع میں کیا لکھو, بسم اللہ لکھو. اچھا جی, اور دیکھو مسلم نے کیا کمال کی ایک بتائی ہے, دیکھو من محمد عبد اللہ و رسولہ, پہلے کیا کیا کہ کہا کہ من محمد, محمد عبد اللہ, اللہ کا بندہ, وہ رسول ہی, اس کے بعد وہ آیا. تو اس کا مطلب ہے کہ بندگی جو ہے نا, بندگی بڑی کمال کی چیز ہے. اچھا, بندگی بڑی کمال کی چیز ہے. لوگ بندہ نہیں بننا چاہتے ہیں, حالانکہ بندگی, عبدیت جو ہے نا, عبدیت بہت کمال کی چیز ہے. دیکھیں نا, اور دیکھو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بھی وہاں پہ کیا نا, سبحان الذی اسری بعبدہ, جو معراج کا سفر جو ہے, تو سبحان اللہ, سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا. تو عبد جو ہے نا, عبد بننا, یہ کیا ہے, عبدیت کا مقام بڑی اونچی چیز ہے. ٹھیک ہے نا, جس میں جتنی عبدیت آتی جائے گی اللہ اس کو اتنا کیا کرتے جائیں گے, بلند کرتے جائیں گے. تواضع جو ہے, ٹھیک ہے جی, تو اس وجہ سے یہ بھی ہو گیا. سمجھ گئے ہو بات کو. تو اس لیے یہ بھی اپنے اندر پیدا کرو کہ بندگی جو ہے نا, اس میں سے عبدیت کا مقام, تو یہی مطلب ہے نا عبدیت کی. تو ٹھیک ہے نا, کہ عبد بننا جو ہے نا, کہ جو مالک کی مرضی ہوتی ہے. غلام کیا ہوتا ہے, غلام کی کوئی مرضی نہیں ہوتی ہے. جو مالک کی مرضی ہوتی ہے وہ اس کی مرضی کے مطابق چلتا ہے. تو ایک غلام گیا اپنے آقا کے پاس, نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا پہلے تو جو بھی نام تھا, اب جس نام سے پکاریں گے وہی کیا کروں گا, وہی نام ہوگا اب جو ہے. پہلے تو جو بھی نام تھا. میں کیا کھاتا کیا, انہوں نے کہا پہلے تو جو بھی کھاتا تھا, اب جو آپ کھلائیں گے میں وہی کھاؤں گا. تو غلام کی کیا مرضی ہوتی ہے, ویسے ہی عبد جو ہے یہ کیا ہے, اپنی اپنی خواہش ہوا کر دیتا ہے, اللہ کی مرضی میں فنا کر دیتا ہے. اس لیے اچھا, اب دیکھو اس میں سے ہے من محمد الہ ہرقل عظیم, من محمد, تو خط کا وہ کیا آ گیا کہ جب لکھو کسی کو خط لکھو تو پہلے ہی لکھ دو کہ فلاں کی طرف سے ہے, فرام فلاں. ٹھیک ہے, تاکہ پتہ چل جاتا ہے بالکل اس میں سے. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے نا. تو اب آپ اوپر شروع میں اپنا نام لکھ دیتے ہو یا سائڈ پہ لکھ دیتے ہو, تو ایسا بھی کیا جا سکتا ہے.
کہ جی فلاں کی طرف سے، جیسے اردو کے خطوط وغیرہ لکھے جا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، فلاں سے فلاں کی طرف جو ہے نا اس طرح، ٹھیک ہے نا، یہ اس میں سے کہیں پر بھی لکھ دو چاہے اس میں سے، بعد میں بھی لکھا جا سکتا ہے، لیکن اگر بعد میں بعض دفعہ بہت لمبا خط ہوتا ہے تو پریشانی نہیں ہوتی ہے، تو شروع میں کیا کر دیا جائے، لکھ دیا جائے. ٹھیک ہے نا. سمجھ گئے بات کو. دوسری بات یہ کہ اپنی تحریر کیا ہونی چاہیے، آپ کی صاف ستھری تحریر ہونی چاہیے، یہ بھی بڑی ضروری چیز ہے. خط جو ہے نا صاف ستھرا لکھا ہوا ہو، ٹائپ شدہ بھی آج کل جو ہے وہ ہو جاتا ہے، لیکن اگر لکھا بھی ہو ویسے بھی تو پڑھا جانا چاہیے، خط جو ہے نا سارا سمجھ آ رہا ہو اگلے بندے کو، تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو. تو اگر آپ اپنی لکھائی جو ہے وہ اس نیت سے اچھی کرتے ہیں کہ جناب تاکہ میں لوگوں کو تکلیف نہ ہو، تو یہ بڑی اچھی نیت ہے، پھر تو اچھی نیت ہے کہ آپ خط اپنی لکھائی کو بہتر بنائیں، کہ اگلے بندے کو کیا لگے، یا اس کو تکلیف نہ ہو یا اس کا دل خوش ہو جائے. دیکھتے بعض لوگوں کی واقعی لکھائی دیکھ کے بڑا دل خوش ہو جاتا ہے. انسان کو لکھائی کی پریکٹس کرنی چاہیے، اپنی جو ہے صاف ستھری لکھائی ہو، تاکہ اگلے کو بالکل صاف سمجھ آ جائے کیا لکھا ہو، اس کو دل کو بڑی خوشی ہو جاتی ہے. بعض دفعہ دکھتا ہے بندے کا خط کسی کا دیکھ کے جو ہے، تو یہ اس میں سے آ گیا. پھر کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا الی ہرقل عظیم روم، ٹھیک ہے نا. تو یہ خط ہے کس کی طرف، ہرقل عظیم کی طرف، جو عظیم الروم، الی ہرقل عظیم الروم، جو روم کا بڑا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس میں سے آ گیا. اچھا جی، اب دیکھو، اب حضور نے وہ کیوں نہیں کہا، اس کے لیے ملک کا لفظ کیوں نہیں کہا، ملک کیوں نہیں کہا؟ اگر ملک کا لفظ استعمال کرتے تو اسے یہ ثابت ہو جاتا کہ حضور نے خوب بادشاہ تسلیم کر لیا ہے، بادشاہ تسلیم کر لیا ہے. حالانکہ جب اسلام آ گیا تو اب کیا نہیں ہے، کفار کی وہ نہیں ہے اس کے اندر، بادشاہت نہیں ہے پھر، ٹھیک ہے. تو کفار کی بادشاہت نہیں ہے پھر جب اسلام آ چکا ہے، تو اس کو بادشاہ تسلیم نہیں کیا، لیکن کیا کہا، عظیم روم لکھا، پھر بھی عظیم روم بھی لکھا، تاکہ اس کو کیا نہ ہو، اگر یہ کچھ نہ لکھتے الا ہرقل لکھتے تو تب بھی اس کی وہ بےزتی شمار کرتا، وہ بےزتی شمار کرتا کہ اچھا مجھے انہوں نے کیا نہیں کیا. جیسے آپ کسی کے اگر کسی کو لکھتے ہو تو اس کے ایسے القاب لکھ دیتے ہو جس سے اس کا بڑا ہونا ثابت ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. مثال میں جناب وزیر اعظم صاحب، وزیر اعظم صاحب جو ہے، اگر میں لکھوں جناب عمران خان صاحب، یہ کیا ہے، یہ ٹھیک ہے اس میں سے لکھا تو جا سکتا ہے، لیکن ایک ایک تقاضا کیا ہے کہ آپ پہلے ان کا لکھیں کہ جناب وزیر اعظم. یہ بھی ایک ادب سکھا دیا گیا کہ جناب جب کسی کو لکھو تو اس کے ایک پیشے کا، اس کے مرتبے کا خیال رکھو. اس سے وہ بندہ کیا سمجھے گا، ذرا اس بات کو ذرا وہ لے گا. اگر شروع سے آپ کو کہہ دو کہ تم کیا ہو، تم کیا چیز ہو، تم تو کچھ نہیں ہو، تو آگے خط پڑے گا نہیں پڑے گا اس میں سے. کسی کو بھی جب وہ کرنا ہے تو شروع سے کسی کو گالیاں دینا نہ شروع کر دیں، یا کسی کو اس میں سے وہ نہ کر دیں، ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے جی. تو پھر السلام علیکم نہیں لکھا، کیا لکھا، سلام علی من اتبع الہدی. ٹھیک ہے نا. تو اس میں سے وہ کر دیا گیا. اب کیا کہا دیکھو، مسلم نے اس کو آگے کیا کہا ہے، یہ جس کو اگر یہ مان لیتا تو اس کے لیے کیا ہو جاتی تھی،
تو اما بعد فإنی ادعوک بدعایۃ الاسلام، ٹھیک ہے نا، بدعایۃ الاسلام، ٹھیک ہے نا، اسلام کی دعوت کی طرف میں وہ کر رہا ہوں. آج کل یہ دعایا کا لفظ نہ استعمال کیجیے گا، آج کل یہ جو ہے نا یہ اور معنی میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اسلام کی طرف دعوت دے رہا ہوں. تو یہ پرانی عربی کے اندر، یہ شروع زمانے کے اندر جو تھا استعمال ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا. تو آج کل پروپیگنڈا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن پہلے جو تھا یہ دعوت کے اس معنی میں تھا. ٹھیک ہے نا. تو اس میں سے اسلم، اب کیا دیکھو یہ بات کہی تھی اس کو، اسلم، اسلام لے آ، تسلم، تو کیا ہوگا، اسلام کی پا جائے گا. اسی نہیں سمجھا تھا اصل میں. اور دیکھو اسلام لے آؤ تسلم، ٹھیک ہے نا، کہ اس میں سے آ گیا، اس میں سے آ گیا، تو یہ آ گیا بدعایۃ الاسلام، ٹھیک ہے نا. اسلم تسلم، تو سلامتی پا جائے گا ساری، یعنی سلامتی اس میں اب سب چیزیں آ گئی ہیں، دنیا کی بھی سلامتی، آخرت کی بھی. یؤتک اللہ اجرک مرتین، یؤتک اللہ اجرک مرتین، اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، تمہیں 2 مرتبہ اجر عطا فرمائیں گے. فإن تولیت فإن علیک اسم یریسین، ٹھیک ہے نا. الیریسین جو ہے بعض جگہوں پہ یریسین وہ بھی آتا ہے، تو اس میں سے بھی آتا ہے. تو اس لیے آ گیا کہ فَإِن تَوَلَّيْتَ، اگر تم اعراض کرو گے، ٹھیک ہے، تم پر کیا ہوگا، اریسیوں کا گناہ تم پر ہوگا. اریسین کون سے لوگ، کون سے تھے یہ اریسین جو ہیں، اریسین جو ہیں یہ ہیں کون ہے، یا اریسین بعض لوگوں کی جگہوں پہ یہ آ رہا ہے اریسین، اور اریسین جو ہے، ٹھیک ہے نا. بعض ایک معنی یہ کیا گیا کہ یہ کاشتکار کے معنی میں آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کاشتکار کے معنی میں بھی آتا ہے اس میں سے، ٹھیک ہے. تم پر اگر تم ایمان لے آؤ گے تو تمہارے جو یہ اس میں سے ہوں گے کاشتکار، یعنی کیونکہ اس کے جو تھے زیادہ تر جو ماننے والے تھے وہ کاشتکاری کا پیشہ کرتے تھے، ٹھیک ہے نا. سمجھ رہے ہیں بات کو. حاشیہ بھی دیکھیں تو نیچے کیا لکھا ہوا ہے، اس حاشیے کو بھی سمجھیں کیسے پڑھتے کیسے ہیں. دیکھیں قولہ الیریسین جو ہے نا بفتح التحتانیہ، بفتح التحتانیہ کا کیا مطلب ہوتا ہے، تحتانی کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کے نیچے نقطے لگے ہوئے ہیں، تحتانیہ یا بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب ہے بفتح التحتانیہ. فوقانیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کے اوپر نقطے لگے ہوئے ہوتے، تو تحتانیہ کا مطلب ہے جس کے نیچے نقطے لگے ہوئے، تو یعنی یہ یا آ رہی ہے. تو اس یا کے اوپر کیا پڑھنا، فتحہ پڑھنا، وہ کسر را، را کے نیچے کیا پڑھنا، کسرہ پڑھنا، یری یری، ٹھیک ہے نا. ثم بالیاء الساکنہ، پھر کیا ہے یا ساکنہ ہے، ٹھیک ہے نا. ثم بالیاء الساکنہ ہوا جمع، اچھا جی، تو یریس جو ہے نا علی وزن فعیل، یریس کی جمع یعنی علی وزن فعیل، ٹھیک ہے نا. کہتے ہیں وقت یقلب یا اولا حمزہ، کبھی کبھار اس کا کر دیتے ہیں یا اولا کو حمزہ سے بھی بدل دیا جاتا ہے، تو اریسین جو تھے نا یریسین کی بجائے اریسین، ٹھیک ہے نا. اچھا جی، وروی ایزن بیاءین، 2 یاؤں کے ساتھ بھی آتے ہیں بعد السین، سین کے بعد، جیسے ابھی اس اوپر جو لکھا ہوا تھا ہماری کتاب کے اندر جو ہے اس میں سے جمع منصوب الی یریس وروی الاریسین او بکسر حمزہ کسر را نشر را وجائے بعد السین ہے. تو یہ اس طرح کی یہ ساری چیزیں اس میں سے آ رہی ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ اس میں سے آ گیا. تو یہ کون ہے، اریسین وغیرہ جو ہیں، یہ یریسین یہ جو ہے نا مخصوص کاشتکار ہیں، ٹھیک ہے نا. کہ اس میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ جناب یہ جو یا کے ساتھ آ رہے ہیں، یہ اگر اس یا کے مشدد آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس سے مراد عیسائیوں کا ایک فرقہ تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے تھے. تو اس میں سے اور بعض کا یہ مطلب تھا کہ یہ عیسائیوں کا ایک گمراہ فرقہ تھا، ٹھیک ہے نا، اور کیسر بھی ان کو گمراہ سمجھتا تھا.
कैसर भी उनको गुमराह समझता था, यानी ये जो हिरकल जो था। तो ये बता दिया गया कि तुम पर ऐसा गुनाह होगा जैसा कि तुम अरीसीन के ऊपर, तुम जैसा तुम उनके बारे में अकीदा रखते हो ना, वैसे ही तू ईमान नहीं लाएगा ना, तो तुम्हारे ऊपर भी क्या होगा, वैसा ही गुनाह होगा। ठीक है ना, तो ये उसमें से वो आ गया। तो अब आगे क्या कहा, आगे देखिए जी। कहा कि वया अहलल किताब तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम। अभी उसने आगे दावत का एक बुनियादी उसूल बता दिया कि जब तुम दावत दे रहे हो तो क्या करो, उसको वो बात करो जो दोनों की क्या है, मुस्तकिल हुआ। अहले किताब तुम आ जाओ, ठीक है ना, कि उसमें से तो उन चीजों के आ जाओ तो हमारे और तुम्हारे दोनों मुश्तरक हैं। क्या, अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह वला नुश्रिका बिही शैयन, और अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराएं, ठीक है ना। और ऐसे ही वला यत्तखिज़ बाज़ुना बाज़न अरबाब मिन दूनिल्लाह, और बाज बाज के क्या ना करें इसमें से, ठीक है। तो मददगार ना बने अल्लाह को छोड़ के, जो है ना। फाइन तवल्लौ, और अगर तुम फिर जाओ, फकूलू फकूलू शहदू बि अन्ना मुस्लिमून, तो हम उसमें से आ गए। अब जी ये जो है ना, ये भी देखो दावत का एक असूल बताया जा रहा है। दियाया का लफ्ज प्रोपिगेंडा के तौर पे इस्तेमाल होता है। अच्छा, दियाया, और आजकल की जदीद अरबी के अंदर जो है दियाया। ठीक है जी। तो ये दावत का एक उसूल बताया जा रहा है। दावत का एक उसूल क्या बता दिया गया, कहा कि अहले किताब, ठीक है ना। और ये भी याद रखना, किसी काफिर को भी यूं ना कहो ए काफिर, ए काफिर करके खिताब ना करो। इससे अगर तुम वो करोगे ना, तो वो बंदा क्या हो जाएगा, वो बंदा आपकी बात नहीं सुनेगा आगे। वो काफिर, वो ईसाई, ठीक है ना। किसी को आप यूं कह देते हो, तो क्या वो सुनेगा आपकी बात? कभी भी नहीं सुनेगा, ठीक है ना। तो उनका कह दिया, कह देगा ए किताब, अल्फाज का देखो चुनाव क्या है। फिर आगे कहा ताल इला कलिमातिन, आओ ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे तुम्हारे में मुशरक है। तो इसका मतलब है कि दावत देने में उन चीजों को मुकद्दम रखो जो मुश्तरक होनी चाहिए, ठीक है ना। अब एक आदमी काफिर है, उसको पहले से कहो, देख तूने नमाज पढ़नी है, तूने रोजा रखने हैं, तूने जो है ना फलां करना है, वो तो पहले भाग जाएगा। मैं जो हूं ना फलां, तूने ये करना है, तूने ये करना है, ठीक है। उसको पहले क्या करो, तौहीद की तरफ लेकर आओ। पहले वो किस तरफ आ जाए, उसके दिल के अंदर जो है ना तौहीद आ जाए। खूब भगाओ नहीं उसमें से। तो उसमें से, तो इस तरह आपके पास कोई काफिर अगर मुसलमान होने के लिए आता है, तो उसको क्या करें, तौहीद के ऊपर दावत करें। और फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता उसमें से वो कहे कि अच्छा मैं नमाज कैसे पढ़नी है, फलां क्या करना है, मैं जो हूं ना, मैं शियों की तरह नमाज पढ़ूंगा या जो है ना सुन्नियों की तरह नमाज पढ़ूंगा, फलां क्या करूंगा। तो आप उसे कहें कि जनाब अली, पहले तुम क्या करो, तौहीद रिसालत और आखरत वगैरह ये जो है ना इन चीजों का तो इकरार कर लो, आ जाओ इस तरफ जो है। तो मुश्किल ना डालें अभी से कि 5 वक्त तुझे नमाज पढ़नी पड़ेगी, तुझे जो है ना ये काम करने पड़ेंगे, फलां फलां फलां। अगर वो इस्लाम लाना भी चाहता होगा ना, तो कहेगा कि जनाब ये बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि 95% मुसलमान तो क्या है, नमाज तो नहीं पढ़ते हैं। तो ये तो इसलिए नहीं पढ़ते, इसका बड़ा मतलब बड़ा मुश्किल काम होता है, मुश्किल काम होता है। उसको पहले सीधे आराम के उसमें से लेकर आओ। देखो तो पहले क्या कहा,
کہ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کی بات کریں گے، ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کو. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے نا بڑے آسان طریقوں کے ساتھ کیا کیا گیا ہے، آسان طریقے سے اس کو جو ہے نا دعوت دی جا رہی ہے. کیوں اتنی دعوت دے دی ہے، پھر اگر کوئی نہیں مانتا تو چلو اس کی وہ اپنی وہ ہے. ٹھیک ہے نا. سنیے بات کو. یہ نا بس یہاں تک رکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ کل اس کو آگے لے کے چلیں گے. یہ تو ہو گیا، انشاءاللہ پھر باقی کل.